بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے وظیفہ میں آپ جانیں گے کہ نافرمان، بدتمیز اور ضدی قسم کی اولاد کو کیسے تابعدار بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک آسان اور مختصر ترین وظیفہ کے ذریعے۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضدی، جگڈالو اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی اولاد کو فرمانبردار اور با اخلاق کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کی جائز ضروریات اور خواہشات کا خیال رکھے اور بچوں کے سامنے کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور بچوں کو بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ سے گریز کریں۔ اگر بچوں سے غلطی بھی ہو جائے تو ان کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بات چیت اور ان کو سمجھاتے وقت بہترین اور مثبت قسم کے الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔ مثلا بچوں کو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولو، بلکہ ہمیشہ یہ کہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ بچوں کے ساتھ بات چیت اور سمجھاتے وقت کیوں اور نہیں الفاظ کا استعمال مت کریں، کیونکہ یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے کہ لفظ کیوں اور نہیں بچوں کے ذہن پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اولاد نافرمان ہو، والدین کی دیکھ بھال نہ کرتی ہو، کہنا نہ مانتی ہو، ضدی ہو، لڑائی جھگڑا یا ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھتی ہو، خاص طور پر ایسے والدین جن کی اولاد ملک سے باہر ہو اور والدین سے لاپرواہ ہو، تو ایسی اولاد کے دل میں والدین کی عزت و احترام پیدا کرنے کے لیے یہ آسان اور چھوٹا سا وظیفہ آپ کو ان تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ کئی بار کا آزمودہ اور مجرب ہے۔ اگر اس کو ٹھیک طریقے اور ذمہ داری سے کیا جائے تو فوری طور پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور چند ہی دنوں میں اولاد کے رویے میں مثبت قسم کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ وظیفہ کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ کسی بھی میٹھی چیز یا چینی پر یہ وظیفہ یا ہادی یا رشیدو یا قدوس یا لطیف بحق وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس وظیفہ کو 833 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز یا چینی پر دم کر کے بچوں کو کھلا دیا کریں اور ساتھ میں دم کر دیں۔ اگر بچے دور ہوں اور کھلانا ناممکن ہو تو جس چیز پر بھی دم کیا ہے وہ چیز پرندوں یا حشرات الارض کو کھانے کے لیے ڈال دیں۔ اسی طرح 11 دن تک کریں اور روزانہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔